سورت بقرہ آیت 122 نعمت، یادداشت اور ذمہ داری، روحانی اور سائنسی تدبر۔ آج کی تلاوت سورت البقرہ کی آیت 122 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے نعمت یادداشت کا دروازہ کھولتا ہے۔ نعمت صرف عطا نہیں ہوتی، نعمت کا اصل جوہر یاد رکھنے میں ہے۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیت کا مرکز یاد ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان کا زوال وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ اپنے رب کی نعمتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ نعمتوں کی تاریخ بھی ہے، مگر ساتھ ہی غفلت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی دی، معجزات دکھائے، سمندر کو راستہ بنایا، من و سلوہ عطا فرمایا اور انہیں علم، کتاب اور قیادت عطا کی۔ مگر انسان جب نعمت کو بھولتا ہے تو نعمت زوال بن جاتی ہے۔ یہ آیت اصل میں فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ذرا رک کر دیکھو کون سی نعمتیں چپ چاپ تمہارے گرد کھڑی ہیں۔ سانس، روشنی، گھر، رزق، ایمان، قرآن اور سب سے بڑھ کر رب کا ساتھ۔ فضلتکم علی العالمین انسانی معاشروں کے اخلاقی اصول کا اعلان ہے۔ جسے فضیلت دی جائے اس پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ فضیلت اعزاز نہیں، امانت ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا راز ان کے پاس کتاب ہونا تھا۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے، قرآن کے وارث ہونے کی ذمہ داری۔ اس آیت میں یاد کا حکم ہے اور ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ انسان کی شخصیت کا تقریباً 70% اس کی میموری سے بنتا ہے۔ یادداشت صرف ماضی کی فائل نہیں، یہ مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق وہ قومیں جن کا اجتماعی حافظہ فعال ہو وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قوم اپنی بنیادی سچائیوں کو بھول جائے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، یاد کرو تاکہ گم نہ ہو جاؤ، شکر کرو تاکہ نعمت بڑھے، سچائی کو زندہ رکھو تاکہ کردار مضبوط رہے۔ آج کی آیت ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سبق دیتی ہے۔ نعمت تب نعمت بنتی ہے جب اسے یاد رکھا جائے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان اور ان کی قدر عطا فرمائے۔